ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس دنیا میں مبعوث کیے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، عمل کی قبولیت دو شرطوں پر موقوف ہے. پہلی شرط ہے اخلاص، دوسری شرط ہے اتباع. اتباع کے لحاظ سے عمل کی قبولیت کے لیے مزید دو شرطیں ہیں. اتباع کے لحاظ سے سب سے پہلی شرط ہے ثبوت. ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل کتاب اور سنت سے ثابت ہو. کتاب اور سنت میں اس کو کرنے کی دلیل موجود ہو. اس لیے کہ دین میں اصل حرام ہے جب تک کہ اس کو کرنے کی دلیل نہ ہم کو مل جائے. دین یہ اتباع کا نام ہے، ابتداء کا نام نہیں ہے. کتاب اور سنت کی پیروی کا نام ہے. نئے نئے طریقوں کو ایجاد کر کے ان پر چلنے کا نام دین نہیں ہے. اللہ نے نبی سے کہلوایا، اے نبی آپ کہہ دیں ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری جانب بھیجی جاتی ہے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اس وحی کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس کے علاوہ اولیاء کی پیروی مت کرو. دین میں شریعت سازی کا اختیار کسی کو نہیں ہے، شریعت اللہ بناتا ہے. انسانوں کی ذمہ داری ہے، بندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت پر چلیں. شریعت سازی کا اختیار، دین بنانے کا اختیار کسی کو نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا ان کے ایسے شریک ہیں جو ان کے لیے دین کے ایسے طریقے مقرر کرتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. دین اللہ بناتا ہے، کسی کو شریعت سازی کا حق حاصل نہیں ہے، دین بنانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اس موقع پر اس بات کی بھی وضاحت کر دوں، مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، مسلمانوں میں ایک بڑا گروہ ایسا ہے جو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو عید میلاد النبی بناتا ہے، جشن میلاد النبی بناتا ہے. دین کے دیگر معاملات کی طرح عید کا معاملہ بھی اسلام میں توقیفی ہے. بندوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عید ایجاد کریں. غیر مسلموں کی عیدیں، غیر اقوام کی عیدیں بڑھتی رہتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود اپنی عیدیں مقرر کرتے ہیں. اہل اسلام کی 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ان دونوں عیدوں کا مقرر کرنے والا رب العالمین ہے.
انسانوں کو عید مقرر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، عید ایجاد کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، عید اللہ مقرر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، آپ نے انصار کو 2 دن عید مناتے ہوئے دیکھا، خوشیاں مناتے ہوئے دیکھ کر کے پوچھا کیا ہے یہ؟ کہ اللہ کے رسول ہم زمانے جاہلیت میں بھی اس دن خوشیاں مناتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کے بدلے اس سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں، وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی اگر کوئی دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا، خوشی کا دن ہوتا، جشن کا دن ہوتا، ضرور کتاب اور سنت میں اس کا ذکر ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے، قرآن میں اس کا ذکر ہوتا، نبی کی سنتوں میں اس کا ذکر ہوتا۔ یقیناً عید میلاد النبی، جشن میلاد النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تقریباً 700 سال بعد وجود میں آئی۔ دین تو نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، نعمت تمام کر دی ہے، اسلام کو بطور دین کے میں نے پسند کر لیا ہے، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اس میں نہ کمی بیشی کی گنجائش ہے نہ ضرورت ہے۔ اگر کوئی دین میں بدعتوں کو ایجاد کرتا ہے تو در حقیقت وہ لوگوں میں یہ تصور دیتا ہے کہ دین نامکمل تھا، ناقص تھا، میں اپنے قول اور عمل کے ذریعے سے دین کو مکمل کر رہا ہوں۔ کیا ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے جو دین کو نامکمل تسلیم کرتا ہو، جو دین کے ناقص ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو، جو دین میں بدعتوں کو ایجاد کرتا ہے؟ دراصل اس کا عقیدہ ہے، وہ یہ تصور دے رہا ہے کہ دین نامکمل ہے، میں مکمل کر رہا ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اقرار لیا، پوچھا کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے امانت پہنچا دی ہے، آپ نے دین کی کوئی بات نہیں چھپائی، آپ نے امانت پہنچا دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آسمان کی طرف کیا، پھر صحابہ کی طرف کرتے ہوئے کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے نا، اے اللہ تو گواہ ہے نا، میں نے دین پہنچا دیا ہے، میں نے خیانت نہیں کی ہے، کوئی بات میں نے دین کی نہیں چھپائی ہے۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے طنزاً کہا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیسا تمہارا نبی ہے جو تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، پیشاب پاخانے کے آداب تک تم کو سکھاتا ہے، یہ کیسا نبی ہے؟ طنزاً عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس یہودی نے کہا۔ عبداللہ بن سلام کا جواب کیا تھا؟ کہا کہ اجل، ہاں یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہم ایک ایسے نبی کو ماننے والے ہیں، ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جو ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے، پیشاب پاخانے کے آداب، قضائے حاجت کے آداب تک وہ نبی ہم کو سکھاتا ہے۔ جس نبی نے اپنی امت کو پیشاب پاخانے کے آداب سکھائے ہوں، کیا وہ اپنی ولادت کی مناسبت سے خوشی کا طریقہ بتانا بھول گئے تھے؟ کیا نبی خائن ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنة فقد زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ جس کسی نے بدعت ایجاد کی، من ابتدع فی الاسلام بدعتا، جس نے اسلام میں بدعت ایجاد کی، وَيَرَاهَ حَسَنًا، اور اس کو اچھا سمجھا، اس کو اچھا جانا، فقد زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اس نے یہ گمان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے سلسلے میں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے سلسلے میں خیانت سے کام لیا ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، وہ نبی کو خائن مانتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں من حدثک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا مما انزل اللہ، اگر کوئی تجھے یہ بات بیان کرے کہ نبی نے دین کی کوئی بات چھپائی ہے لوگوں سے، وہ جھوٹا ہے، اس کی بات پر اعتماد نہ کرو، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ پہنچا دیں اس بات کو، اس وحی کو جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا، آپ نے نہیں پہنچایا،
تو آپ نے تبلیغ دین کا فریضہ ادا نہیں کیا. تو یقیناً میلاد النبی کی جو بدعت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 700 سال بعد وجود میں آئی. عہد صحابہ میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، خیر القرون میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا. اس بدعت کے حرام ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں عیسائیوں کی مشابہت پائی جاتی ہے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں. یہ عیسائیوں والا عمل ہے، اس میں عیسائیوں کی مشابہت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں کا ہے. تو غرض اتباع، اس کے حوالے سے عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط ثبوت، جو ہم لوگ عمل کرنے جا رہے ہیں دین کے نام پر وہ ثابت ہو، کتاب اور سنت میں اس کی دلیل موجود ہو. اتباع کے لحاظ سے عمل کی قبولیت کی دوسری شرط یہ ہے کیفیت. اس کا مطلب کیا ہے؟ ثابت شدہ عمل کو ثابت شدہ کیفیت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا کہ کوئی بھی عمل مطابق سنت ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ 6 چیزوں میں سنت کے مطابق نہ ہو جائے. اگر کوئی عمل 6 چیزوں میں سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ سنت والا عمل نہیں ہے، وہ بدعت ہے. وہ 6 چیزیں کیا ہیں جن میں عمل کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے؟ نمبر 1 سبب. ہر عمل کو سبب میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. اگر کوئی مسلمان رجب کی 27ویں رات کو اس سبب سے قیام اللیل کرتا ہے، اس سبب سے تہجد پڑھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی. رات میں تہجد پڑھنا ثابت ہے، سنت ہے، لیکن معراج کے سبب سے سنت تہجد پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. چونکہ یہ عمل سبب میں سنت کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے. معراج کے سبب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تہجد نہیں پڑھی، کبھی آپ نے قیام اللیل کا اہتمام نہیں کیا. اگر کوئی معراج کے سبب سے تہجد پڑھتا ہے تو یہ بدعت ہے، اس لیے کہ یہ عمل سبب میں سنت کے مطابق نہیں ہے. نمبر 2 جنس. ہر عمل کو جنس میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی عقیقے میں گائے ذبح کرے، اونٹ ذبح کرے تو یہ عمل مردود ہوگا. کیوں؟ یہ عمل جنس میں سنت کے مطابق نہیں ہے. عمل کو جنس میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. بیٹے کی ولادت ہوئی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ پوچھا گیا کیا ہم اس بچے کی طرف سے عقیقے میں اونٹ ذبح کریں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ولیکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتان مکافیاتان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، نبی کی سنت ہمارے لیے کافی ہے. آپ کی سنت یہ ہے کہ 2 بکرے جو دکھنے میں ایک جیسے لگ رہے ہوں اس کو ذبح کیا جائے. شاتانی مکافیاتان. اسی طرح عید الاضحیٰ کی قربانی، عید الاضحیٰ میں جو جانور ذبح کر رہے ہیں بہیمۃ الانعام ہونا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، ان چاروں کے علاوہ اگر کوئی اور جانور، حلال جانور، ہرن ذبح کر دے، گھوڑا یہ بھی جائز ہے، گھوڑا حلال ہے، حرام نہیں. اگر کوئی گھوڑا ذبح کر دے، چونکہ اس کا یہ عمل جنس میں سنت کے مطابق نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا. ہر عمل کو جنس میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. نمبر 3 ہر عمل کو کیفیت میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. صلاۃ ایسے پڑھو، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے صلاۃ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اگر کوئی آدمی صلاۃ کی کیفیت بدل دیتا ہے، پہلے سجدہ کر کے بعد میں رکوع کرے تو صلاۃ ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی یہ صلاۃ کیفیت میں نبی کی صلاۃ کی مشابہ نہیں ہے.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرماتے ہیں، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، 2 رکعت اس نے صلاۃ ادا کی، نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اب سلام عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، کہا جاؤ ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ صلاۃ پڑھو، تم نے صلاۃ پڑھی ہی نہیں ہے۔ صلاۃ پڑھنے کے باوجود نبی نے کیا فرمایا؟ تم نے صلاۃ نہیں پڑھی ہے، نماز تم نے نہیں پڑھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی جو نماز تھی کیفیت میں نبی کی نماز کے مشابہ نہیں تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو مسجد میں دیکھا کہ اجتماعی ذکر کر رہے تھے، بیٹھ کر کے 100 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اجتماعی طور پر ذکر کر رہے تھے، شراب نہیں پی رہے تھے، جوا نہیں کھیل رہے تھے، اجتماعی ذکر کا اہتمام ہو رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو ڈانٹا، گرچہ ذکر ثابت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ جو اجتماعی کیفیت ہے یہ نبی سے ثابت نہیں ہے ذکر کی۔ کہا تمہارا یہ عمل، تمہارا یہ طریقہ نبی کے طریقے سے بہتر ہے یا تم دین میں نئی طریقے ایجاد کر رہے ہو، بدعت ایجاد کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، ہمارا تو ارادہ نیک کا ہے، خیر کا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھلائی کے چاہنے والے ہیں، خیر کے متمنی ہیں، لیکن انہیں خیر حاصل نہیں ہوگا، لیکن ان کو بھلائی حاصل نہیں ہوگی۔ تو عمل کا کیفیت میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص کو چھینک آئی۔ چھینکنے کے بعد نبی کی تعلیم کیا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال۔ اس نے کہا السلام علی رسول اللہ، گالی دی، السلام علی رسول اللہ، نبی پر سلامتی ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا درود میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن یہاں نبی نے ہمیں درود کی تعلیم نہیں دی، اس موقع پر نبی نے ہم کو درود نہیں سکھایا ہے۔ چھینکنے کے بعد نبی کی تعلیم یہ ہے کہ الحمدللہ کہا جائے یا الحمدللہ علی کل حال کہا جائے۔ بہت سارے مسلمان اذان سے پہلے درود کا اہتمام کرتے ہیں، جو اذان کتب احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے اس میں اذان سے پہلے درود کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہم درود کے مخالف نہیں ہیں، ہم درود کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ سب سے زیادہ درود کا اہتمام کرنے والے ہم ہیں، اس لیے کہ ہماری مساجد میں سب سے زیادہ نبی کی احادیث کا چرچا ہوتا ہے۔ درود کے مخالف نہیں ہیں، اذان سے پہلے درود نبی سے ثابت نہیں ہے، چھینکنے کے بعد درود نبی سے ثابت نہیں ہے، کیفیت نبی سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ جو عمل جس کیفیت کے ساتھ نبی سے منقول ہے اسی کیفیت کے ساتھ ہم کو ادا کرنا ہے۔ نمبر 4 مقدار، کوانٹٹی۔ ہر عمل کو مقدار میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے مومنوں پر دن اور رات میں کتنی وقت کی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5 وقت کی۔ اگر کوئی اور ایک نماز کا اضافہ کر دے، 6 وقت کی نماز پڑھیں، جائز ہوگا؟ نماز ہی تو پڑھ رہا ہے، اگر اور ایک نماز کا اضافہ کر دیں یہ تو دین میں زیادتی ہوگی، بدعت ہوگی۔ اللہ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اگر کوئی اور ایک وقت کی نماز کا اضافہ کرتا ہے تو گرچہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ بدعت ہے۔ فجر کی فرض رکعت اللہ نے کتنی رکعتیں فرض کی ہیں؟ اگر کوئی آدمی 4 رکعت پڑھ لے، نماز ہی تو پڑھ رہا ہے، گناہ تو نہیں کر رہا ہے، جائز ہوگا؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ مقدار میں سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ہر عمل کو مقدار میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا فجر کی اذان کے بعد مسجد میں آ کر کے 2 رکعت کے بعد مزید سنتیں پڑھ رہا تھا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈانٹا اس کو، کہا کہ بھائی کتنی سنتیں پڑھتا ہے تو؟ وہ شخص سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا هل يعذبني الله على الصلاة، کیا نماز پر بھی اللہ مجھے عذاب دے گا؟ تو مجھے نماز پڑھنے سے روک رہے ہو۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ولكن يعذبك بمخالفة السنة، سنت کی مخالفت کی بنا پر اللہ تجھے عذاب دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان کے بعد 2 ہی رکعت سنت پڑھتے تھے، سنت پہ سنت پڑھے جا رہا ہے، نبی سے آگے بڑھ رہا ہے، نبی کی مخالفت کر رہا ہے، تو عمل کو مقدار میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ نمبر 5
وقت میں ہر عمل کو وقت میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز زوال سے پہلے پڑھ لے تو قبول ہوگی. مغرب کی نماز غروب آفتاب سے قبل پڑھ لے تو نماز ہی تو پڑھ رہا ہے, عمل وقت میں سنت کے مطابق نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اللہ نے مومنوں پر نماز مقررہ اوقات میں فرض کر رکھی ہے. وقت میں عمل کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی سے متعلق فرمایا, جس نے عید الاضحیٰ کی صلاۃ سے قبل جانور کو ذبح کر دیا, اس نے اپنے لیے جانور ذبح کیا. ومن ذبح بعد الصلاۃ, جس نے نماز کے بعد جانور ذبح کیا, فقد تم نسکہ, اس کی قربانی مکمل ہو گئی, اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا. قربانی کا عمل نماز سے قبل کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی, اس کو چاہیے کہ اس کے بدلے میں اور ایک جانور ذبح کرے. کیوں؟ عمل وقت میں سنت کے مطابق نہیں تھا. نمبر 6, جگہ. عمل کو جگہ میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے. اگر کوئی آدمی اعتکاف کے لیے مسجد کے علاوہ کوئی جگہ مقرر کرتا ہے, گھر میں اعتکاف کرتا ہے, اعتکاف کے لیے چاہے مرد ہو عورت ہو دونوں کے لیے مسجد شرط ہے. گھر میں اگر اعتکاف کیا جائے تو قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل جگہ میں سنت کے مطابق نہیں ہے. یہاں اور ایک مثال بھی ذہن میں رکھیں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تجعلوا بیوتکم مقابر, گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ, شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے. آپ نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے, قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے, قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے. گھر کو قبرستان نہ بناؤ. تو قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. ہم قرآن کے پڑھنے کے مخالف نہیں ہیں. یقیناً قرآن کے ایک ایک حرف پر اللہ نے 10 نیکیوں کا وعدہ کیا, لیکن قبرستان پر قرآن یہ ثابت نہیں ہے. نبی نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے. شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. تو غرض اتباع کے لحاظ سے عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل ثابت ہو, اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس عمل کو ہم انجام دے رہے ہیں وہ اس عمل کا طریقہ, اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ بھی کتاب اور سنت سے ثابت ہو. عمل تو ثابت ہو لیکن اس کی ادائیگی کا طریقہ اگر کتاب اور سنت سے ثابت نہ ہو تو یہ عمل بھی کیا ہوگا, بدعت ہونے کی وجہ سے مردود ہوگا. تو غرض اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھام سکیں. ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے پروردگارہ تو ہماری اور ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما, دین پر استقامت نصیب فرما. جب تک زندہ رکھ اسلام ایمان احسان پر زندہ رکھ, اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام ایمان احسان پر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.